جوتا تو نیا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ یہاں کیسے آیا؟ حمید نے کہا۔ یہ انہی گیدڑوں میں سے کسی ایک کے منہ میں دبا ہوا تھا، فریدی نے جوتے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ فریدی کی ذہن میں بہت سے خیالات چل رہے تھے۔ فریدی ٹارچ کی روشنی میں جھاڑیوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سب انسپکٹر اور حمید بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان دونوں کو فریدی کے اس رویے پر بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر اچانک سے فریدی رک گیا اور جھاڑیاں ہٹا کر دوسری طرف کچھ دیکھ رہا تھا۔ سب انسپکٹر اور حمید بھی رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد فریدی مڑ کر بولا، داروغہ جی، آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، سب انسپکٹر نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس جنگل میں اسی وقت اگر کسی آدمی کی ٹانگ زمین کے اندر سے نکلی ہوئی دیکھیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو غالباً اس کی روح پرواز کر جائے گی، حمید نے ہنس کر کہا۔ اچھا تو پہلے تم آؤ، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ حمید آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے ایسا معلوم ہوا جیسے اسے پیچھے سے کسی نے دھکیل دیا ہو۔ حمید بالکل بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ کوئی بھوت ہے، حمید ہکلانے لگا۔ بس رخصت ہو گئی ساری شرارت، فریدی نے ہنس کر کہا۔ آئیں داروغہ جی، آپ بھی دیکھیں۔ جی میں۔ داروغہ جی حمید کی حالت دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بھائی کمال کر دیا آپ لوگوں نے، آئیں میرے ساتھ، فریدی کہتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا۔ ایک جگہ تھوڑی کھدی ہوئی زمین سے انسانی پیر نکلا ہوا تھا۔ پتلون کا پانچا کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا اور ننگے پاؤں پر لمبی لمبی خراشیں تھیں۔ کیا سمجھے؟ فریدی نے اپنے دونوں خوفزدہ ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا۔ وہ خاموشی سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ یہ جوتا اسی پیر کا ہے اور گیدڑوں نے یہ زمین کھودی ہے۔ وہ لاش کی ایک ہی ٹانگ نکال پائے تھے کہ موڑ کے شور کی وجہ سے انہیں بھاگنا پڑا۔ غالباً وہ اس کی ٹانگ کھینچ کر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی جدوجہد میں اس کا جوتا اتر گیا اور ایک گیدڑ لے بھاگا۔ ارے بھائی یوں کھڑے میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ جو بتاؤں وہ کیا جائے، فریدی نے کہا۔ پھر سب انسپکٹر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، آؤ مٹی ہٹا کر اس کو نکالیں۔ فریدی نے بیٹھتے ہوئے کہا، حمید تم ٹارچ پکڑو۔ فریدی نے اور سب انسپکٹر نے مٹی ہٹانا شروع کی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارے سب انسپکٹر چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ یہ وہی ہے، خدا کی قسم یہ وہی ہے، سب انسپکٹر بے اختیار چیخ اٹھا۔ وہی جو ہمیں کل رات یہاں لایا تھا۔ بہرحال فریدی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، بعض اوقات میرے ہوائی قلعے بھی سچے ہو جاتے ہیں، مجھے شروع ہوئی سے اسی کی امید تھی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، میری تو عقل چکر کھا رہی ہے، سب انسپکٹر نے پریشانی کی لہجے میں کہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک تینوں مختلف زوالوں سے لاش کا جائزہ لیتے رہے۔ خیر اب یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، آئیں لاش کو اٹھا کر کار کی طرف لے چلیں، فریدی نے سگار پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نئے انکشافات پر دوسرے دن سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ اب معاملہ حد درجے پیچیدہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص جسے لوگ مجرم سمجھ رہے تھے وہ خود کسی کا شکار ثابت ہوا۔ لاش ابھی تک کوتوالی میں ہی تھی۔ فریدی اور دوسرے جاسوس بھی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ مقتول ایک قبول صورت اور نوعمر آدمی تھا اور لباس کی عمدگی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی متمول آدمی ہے، لیکن اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہوئی جو اس کی شخصیت بتا سکے۔ موٹر سائیکل کا لائسنس نمبر اور کمپنی کا نمبر پہلے ہی سے غائب ہو چکے تھے۔ فریدی سخت الجھن میں پڑ گیا۔ کیوں بھائی حمید، کیا خیال ہے؟ فریدی نے سرجنٹ حمید سے کہا۔ ابھی تک تو خیال کا خیال بھی ندار ہے، حمید نے کہا، لیکن آپ یہ کس طرح سمجھے کہ یہ آدمی مجرموں کا ساتھی نہیں ہے؟ تمہارے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا ذہن کسی خاص لائن پر کام کر رہا ہے، فریدی نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ کوتوالی انچارج کے بچ نکلنے پر مجرموں نے اپنے ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور پولیس کو سارا راز نہ بتا دے؟ حمید نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، فریدی بولا۔ اندھیرے میں بھی گولی لگ جانے کا امکان ہے، لیکن یہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیوں کر مان لیا جائے کہ مجرموں کا ساتھی ہی تھا؟ محض اس لیے کہ ایسی صورت میں اسے دفن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے تو وہ کبھی اسے کوتوالی بیچتے ہی نہ، اور اگر انہیں اس کا خدشہ نہیں تھا تو پھر لاش کو دفن کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دیکھو، ایک لاش کو دفن کرنا آسان کام نہیں، تمام انتظامات مکمل ہونے کے باوجود بھی کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ اگر وہ ان کا ساتھی تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ خود بھی اپنی جان دینا چاہتے تھے یا بالکل ہی احمق تھے۔
کیونکہ انہیں اس کا بھی خیال نہ آیا کہ اتنی ہی دیر میں پولیس والے کسی قریبی گاؤں سے کچھ آدمی لے کر واپس آ گئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس کی لاش دفن کر دینا ہی ان کے لیے بچاؤ کی صورت رکھتا تھا، جبھی انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا۔ اور جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ حرکت کسی منظم گروہ کی ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ایسا گروہ اپنے کسی پرانے یا آسانی سے پہچان لیے جانے والے آدمی کو منتخب نہیں کرتا۔ اس کے لیے وہ کسی نئے آدمی کو پھنساتا ہے تاکہ اگر وہ پکڑ لیا جائے تو کسی قسم کا راز ظاہر نہ ہو سکے۔ چلے میں نے مان لیا، حمید نے کہا، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجرم نے خاص طور پر کسی آدمی کو قتل کرنا تھا تو اس قدر ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ پولیس کو چیلنج کر کے اس آدمی کا قتل کیا ہے۔ اس طرح باقاعدہ انہوں نے اپنے گلے ایک مصیبت ڈال لی۔ اگر اسے مارنا ہی مقصد تھا تو یوں ہی مار کر چلے جاتے۔ تمہاری ذہانت کا میں عرصے سے قائل ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس طرح انہوں نے پولیس کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی؟ فرض کرو کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں قتل کر کے دفن کر بھی دیا تو تمہاری گمشدگی یقیناً کچھ دنوں کے لوگوں کو تمہارے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر میرے قتل کر دینے کی وجہ اگر ایسی ہے کچھ لوگ جانتے ہیں تو یہ قتل میرے لیے یقیناً بڑی مصیبت کا باعث ہو جائے گا۔ لیکن اگر مجھ میں ذرا سی بھی ذہانت ہے تو میں تمہیں چھپا کر قتل کرنے کے بجائے کھلم کھلا قتل کر دوں گا۔ اور اس کا طریقہ کار سنو۔ فرض کرو کہ تم رات کے 2 بجے دھرم پور کے جنگل سے گزر رہے ہو اور مجھے راستے میں مرا ہوا سمجھ کر پولیس کو اطلاع دینے جاؤ گے، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ میں پہلے ہی سے تمہاری قبر تیار رکھوں گا، اور جیسے ہی تم پولیس کو ساتھ لے کر آؤ گے تم لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی، اور دوسروں کو بچاتے ہوئے صرف تم نشانہ بنائے جاؤ گے، اور گولیوں کی اندھادھند بچھاڑ سے گھبرا کر دوسرے لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد تمہاری لاش کو کھدے ہوئے کھڑے میں دفن کر دوں گا۔ جب واپسی میں پولیس والے تمہیں تلاش کریں گے تو تمہارے متعلق ان کا شبہ یقین میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ تمہیں مجرم سمجھ کر تمہاری تلاش شروع کر دیں گے، اور اس طرح میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا اور مجرم بھی بنوا دوں گا، اور خود مطمئن ہو کر مزے کروں گا۔ کیا سمجھے؟ فریدی نے کہا۔ اور پولیس کے شک کو اور پکا کرنے کے لیے میں تمہاری موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ غائب کر دوں گا، وہ بھی کوتوالی کے اندر سے، اور افسوس زد افسوس ان کم بخت گیدڑوں کا کچھ نہیں کر سکوں گا، اور آخر کار انہی کی بدولت میری گرفتاری عمل میں آ جائے گی۔ مگر صاحب نہ جانے میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی مجرموں کا ساتھی ہے، حمید نے کہا۔ بھائی یہ ہے جاسوسی کا معاملہ، عشق کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ دل کے فرمان پر عمل کیا جائے، یہاں تو دماغ کی باتیں تسلیم کی جاتی ہیں، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ خیر چلیں، اگر میں ایسے مان بھی لوں تو درخت والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدھے گھنٹے میں اتنے بڑے تناور درخت کو گرا دینا قطعی ناممکن ہے، تو میں کب کہتا ہوں کہ ممکن ہے؟ درخت کو کاٹنے کا کام صبح ہی شروع کر دیا گیا ہو اور اس کا اتنا حصہ کاٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو کہ بقیہ حصہ تھوڑی دیر کی محنت کر کے درخت کو گرایا جا سکے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ اسی لائن پر اور بھی درخت کاٹے گئے، اور یہ کام ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے ان پر شبہ ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے علاوہ ان درختوں کو کوئی قانوناً کٹوا بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرکاری ادارہ اپنی ذمہ داری پر اتنے بڑے خطرناک درخت کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جائے جسے آدھے گھنٹے کی محنت سے گرایا جا سکے، کیونکہ اتنا بھاری بھرکم درخت کسی تیز ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واقعی مانتا ہوں، حمید نے فریدی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ اتنے ہی ماہر ہونے کے باوجود بھی چیف انسپکٹر نہ بن سکے، حمید نے کہا۔ تو میں چیف انسپکٹر بننا ہی کب چاہتا ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ چیف انسپکٹر بن جانے کے بعد میری حیثیت ایک کلرک کی سی ہو جائے گی، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ مجھے کوئی عہدوں کا لالچ نہیں ہے، اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں بیکار رہ کر بھی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ میں چاپلوسی کر رہا ہوں، حمید نے کہا، لیکن کہے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا کہ آپ جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، اور بعض اوقات میں سوچنے لگتا ہوں کہ آپ شاید لوہے کے بنے ہیں۔ خیر بہت سے لوگ مجھے لوہے کا چنا بھی سمجھتے ہیں، فریدی نے ہنس کر کہا۔ پھر حمید نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ عورتوں سے بہت دور کیوں بھاگتے ہیں اور شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی عورت، فریدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا، آخر تمہارے سر پر عورت کیوں سوار ہے؟
کہیں سے بات شروع ہو، لیکن آپ کی تان ہمیشہ عورت پر ہی ٹوٹتی ہے، یہ کیا حماقت ہے؟ آپ اسے حماقت کہتے ہیں؟ حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ابھی بکو مت، بہت کام کرنا ہے، چلو ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر چلیں۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ان دونوں کی آمد سے بھونچال سا آ گیا۔ معمولی سے کلرک سے لے کر چیئرمین تک خود کو چور محسوس کرنے لگے۔ لوکل سیلف گورنمنٹ کے کسی بھی دفتر میں کسی جاسوس کی غیر متوقع آمد وہاں کے کارکنوں کے لیے معنی خیز ہوتی ہے کہ سارے گزشتہ جرائم اور دھاندلی بازیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں فرید کی نوعیت کچھ اور تھی۔ دفتر کے عملے کو جب یہ معلوم ہوا کہ فرید ان مزدوروں سے ملنا چاہتا ہے جو دھرمپور کے جنگلوں میں درخت کاٹ رہے تھے، تب ان کی جان میں جان آئی۔ دھرمپور کا حادثہ کافی مشہور ہو چکا تھا، اس لیے یہ لوگ سمجھے کہ وہ زمینی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ وہاں کے مزدوروں میں سے صرف 2 مزدور موجود تھے۔ فریدی انہیں الگ لے گیا۔ تم لوگوں نے ایک خطرناک غلطی کی ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ دونوں کے چہرے فقط ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ تم نے وہ درخت سڑک کی طرف کیوں گرایا؟ فریدی نے کہا۔ صاحب سڑک کی طرف تو ہم لوگوں نے کوئی درخت نہیں گرایا، ان میں سے ایک بولا۔ یاد کرو وہ پیپل کا درخت جو چوراہے سے کچھ دور ہٹ کر تھا۔ نہیں صاحب، ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ خیر اگر تم نے اسے گرایا نہیں تھا تو اسے ایسی ہی حالت میں چھوڑ دیا تھا تاکہ تیز ہوا چلنے پر درخت خود بخود گر جائے۔ نہیں صاحب، صاف صاف بتاؤ، فریدی تیز لہجے میں بولا۔ مجھ سے سنیں صاحب، دوسرا بولا۔ اب غلطی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی پڑے بھگتنی تو ہوگی۔ ہاں ہاں، ڈرو نہیں، ہمیں غریبوں کا خاص طور پر خیال رہتا ہے، مگر سچائی شرط ہے۔ فریدی اس کا شانہ تھپتے ہوئے بولا۔ تو صاحب ہوا یہ کہ ہم چاروں اس درخت کو کاٹ رہے تھے اور شام ہو گئی تھی اور درخت بھی اتنا کٹ گیا تھا کہ اس کی ڈھالوں میں رسی پھنسا کر دوسری طرف گرایا جا سکتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے دوسری طرف گرا دیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں۔ پھر کسی کے چیخنے کی آواز آئی اور ہم سب چونک پڑے۔ ایک آدمی ہمیں اپنی طرف دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہائے مار ڈالا، ہائے لوٹ لیا کہتا ہوا ہمارے قریب آ کر گر پڑا۔ ہم لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کورٹ آف وارڈ کا ذمہ دار ہے اور گاؤں سے روپیہ وصول کر کے آ رہا تھا کہ 2 آدمیوں نے اسے مار پیٹ کر اس سے پیسے چھین لیے، اور اس کے بیان کے مطابق حادثہ قریب ہی اسی وقت ہوا تھا۔ اس لیے ہم چاروں غل مچاتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف دوڑنے لگے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور ایک جگہ رک گیا۔ اس نے جھاڑی سے ایک تھیلی اٹھائی اور ہم لوگوں کو دکھائی اور کہا یہی تھیلی تھی جس میں پیسے تھے۔ شاید گھبراہٹ میں یہ ان بدماشوں کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس نے تھیلی کو زمین پر الٹ دیا اور پیسے گننے لگا۔ واقعی اس تھیلی میں بہت پیسے تھے، اور پھر اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم اس کے ساتھ شہر چلیں کیونکہ وہ پولیس میں رپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں راہ میں پھر وہ بدماش نہ مل جائیں۔ ہم لوگوں نے انکار کیا، لیکن اس نے ہمیں 100 روپے دینے کا وعدہ کر کے راضی کر لیا، اور ہم لوگوں نے کلہاڑیاں وغیرہ سنبھال کر اس کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑے، اور 100 روپے کی لالچ نے ہمیں یہ بھی نہ سوچنے دیا کہ ہم نے درخت کو خطرناک حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شہر پہنچ کر اس نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ کرنا بیکار ہے کیونکہ پیسے تو مل گئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں ایک شراب خانے لے گیا۔ ہم کبھی کبھار دیسی پیتے تھے، لیکن انگریزی شراب دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہم میں سے ایک ایسا بھی تھا جو شراب نہیں پیتا تھا، لیکن کھانے کی عمدہ چیزیں دیکھ کر وہ بھی پینے پر راضی ہو گیا۔ ہمیں کچھ اچھی طرح یاد نہیں کہ ہم نے کتنی پی۔ بہرحال جب ہمیں ہوش آئے تو ہم نے خود کو ویران قبرستان میں پایا۔ غالباً اس وقت رات کے 3 بج رہے ہوں گے۔ تو سرکار یہ ہے ہماری کہانی۔ اب آپ ہمیں جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں سرکار۔ بہرحال فریدی نے لمبا سانس لے کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ تم دونوں پر آنچ نہ آئے۔ اچھا تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس ذمہ دار کو اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ جی نہیں، ہم نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لو گے؟ اچھی طرح سرکار، اچھی طرح، دونوں ایک ساتھ بولے۔ اچھا تو اس کا حلیہ تو بتاؤ، فریدی نے کہا۔ حلیہ کیا بتائیں سرکار؟ اچھا خاصا لمبا تڑنگا آدمی تھا، بڑی بڑی سیاہ مونچھیں تھیں اور آنکھوں پر نیلا چشمہ لگا ہوا تھا، رنگ گورا تھا اور انگریزی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بات بات پر بچوں کی طرح ٹھاٹھا مار کر ہنستا تھا، مگر صاحب اس کے دانت بڑے چمکتے تھے۔ مجھے اس کے دانت بالکل بیڑیے کی دانتوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ ہنسمکھ آدمی ضرور تھا، لیکن اس کے ان دانتوں کی وجہ سے اس کی ہنسی بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ تم اسے دیکھ کر پہچان لو گے؟ جی سرکار، بالکل اچھی طرح سے پہچان لوں گا۔
اچھا دیکھو، ابھی جو تم نے مجھے بتایا ہے اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں بچا نہ سکوں گا، اور اپنے ان دو ساتھیوں کو سمجھا دینا کہ ان کے متعلق کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ مجال ہے سرکار ہم آپ کے حکم کے خلاف ہو جائیں، ہم لوگ بالکل چپ رہیں گے۔ اس کے بعد فریدی اور حمید وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہو بھائی کیا خیال ہے؟ فریدی نے حمید سے کہا۔ بھلا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، حمید نے کہا، لیکن اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ بس دیکھتے ہی رہو، چٹکی بجاتے ہی مجرم ہماری گرفت میں ہوگا، فریدی نے کھیس سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ مگر یہ عورت کی لاش والا معاملہ ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آیا، حمید نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، ایک عورت کی لاش تم نہایت آسانی سے تیار کر سکتے ہو، وہ یقیناً نکلی ہوگی، فریدی نے کہا۔ موٹر سائیکل کا معاملہ بھی عجیب ہے، خیر لائسنس نکال لینا تو مشکل کام نہیں، مگر کمپنی کا نمبر ریتنے کے لیے کافی وقت درکار ہونا چاہیے، اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ کسی نے ریتنے کی آواز تک بھی نہ سنی۔ فریدی کچھ سوچتے ہوئے چونک پڑا۔ حمید دراصل میں تمہیں اسی لیے اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ تمہارے اس سوال نے بھی یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو لو سنو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سپرنٹنڈنٹ صاحب کی کار بگڑ گئی تھی اور وہ بار بار انجن اسٹارٹ کر رہا تھا؟ اس انجن کے شور میں بھلا ریتنے کی آواز کیسے سنی جا سکتی تھی؟ اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کار بن سکی تھی، اور اب میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ موٹر سائیکل کا نمبر بھی اسی دوران ریتا گیا۔ لیکن ریتنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کسی باہر کے آدمی کی اتنی ہمت نہیں پڑ سکتی، تو پھر آپ کو کس پر شک ہے؟ ابھی فی الحال یہ ذرا بتانا مشکل ہے، فریدی نے منہ سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہم دھرم پور کے جنگل کا ایک چکر لگا آئیں، مجھ سے ایک زبردست حماقت ہوئی ہے، مجھے اس گھڑے کا جس سے لاش برآمد ہوئی ہے بغور سے جائزہ لینا چاہیے تھا، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔